واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मोहम्मद के सदके फला पाएंगे। बिला तमहीद मैं गुजारिश करूँगा पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब कादरी किरमानी ज़िदा मजदूर के वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से इस साल फारिग व तहसील होने वाले तलबा और दीगर तलबा को वाज़ व नसीहत फरमाएँ।
الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والعاملين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور تقریب تکمیل جامع صحیح بخاری شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. مجھے حکم نامہ موصول ہوا، میں حاضر خدمت ہوں اور ابتدائی گفتگو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جامعہ رضویہ، یہاں کے اساتذہ کرام اور منتظمین، اللہ رب العالمین جل وعلا سب پر اپنی عنایت فرمائے. اور جو طلباء کرام اس سال سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، مالک و مولا انہیں ذمہ داری کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ کے معتقدات، اجماعی مواقف اور مشرب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم رہ کر دین حق اسلام کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت استاد العلماء علامہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین اور ان کے صاحبزادگان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد اس جامعہ میں تعلیم دینی کا تسلسل جاری رکھا اور اس میں انقطاع نہیں آنے دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. گرامی قدر سامعین حضرات، میں جو ذہن لے کر آپ کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھا ہوں، اس میں تقریری انداز
اور مکررانہ لہجہ یہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی اس جیسی نشست کا حسن یہی ہے کہ جو طلباء کرام سند فراغت پا کر عملی میدان میں اترنے والے ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں اس طرح کی جائیں جن سے ان کے لیے میدان عمل میں اتر کر دور حاضر کے فتنوں سے یا تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یا پھر سیدھی راہ اور اصولی راہ اختیار کرتے ہوئے میدان میں عوام کے لیے لائق نفع بننا آسان ہو جائے، صرف ایسی باتیں کی جائیں۔ گرامی قدر حاضرین، میں بنیادی طور پر جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے خیال سے ایک جملہ اصولی اور شروع میں بس وہی کافی ہوگا، اس کے بعد تو جو اس جملے کی تائید میں باتیں آئیں گی وہی آپ کے لیے اور میرے لیے بھی نصیحت کے قابل ہیں۔ جتنے طلباء کرام یہاں موجود ہیں، تجوید کی کلاسز سے لے کر دورہ حدیث اور متخصصین تک، بندہ ناچیز سب کے لیے عرض گزار ہے کہ دینی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، اور جو کام یہاں آپ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس میں جد و جہد کے لحاظ سے جو ہمارا ماضی ہے وہ بڑا تابناک تھا۔ اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ تائید کریں گے کہ اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں طلباء کرام کی ہمتیں ویسی نہیں رہ گئیں جیسے ماضی میں ہم نے اپنے مشائخ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ استاد رات بھر محنت کر کے، مطالعہ کر کے اور کتب بینی کے بعد صبح جس وقت مسند تدریس پر بیٹھتا ہے تو طلباء کی طرف سے استاد اور شیخ کو وہ حق نہیں دیا جاتا جو کہ رات کی اس کی محنت کا صلہ بنتا ہے۔ آپ بھی یعنی طلباء اور ہر وہ بندہ جس کے ماتحت اساتذہ مشائخ تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اساتذہ کرام کی اکثریت ایسی ہے جو مسند تدریس پر وظیفہ اور تنخواہ کے لیے نہیں بیٹھتی۔ توجہ ہے، جاگتے رہنا۔ مقررانہ لہجہ میں خود چھڑیا وہ مطلب اے نہیں کہ تسی پہنچ جاؤ کدے ہو، یعنی قبرستان والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ذرا توجہ رہے گی نا تو مجھے بات سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ اساتذہ کرام کی اکثریت ایسی ہے جو مسند تدریس پر وظیفہ لینے کے لیے اور تنخواہ لینے کے لیے نہیں بیٹھتی۔ میدان میں آپ اتر جائیے، جو بندہ آپ میں سے نقیب ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کی نعت شریف پڑھتا ہے، یا اگر کوئی بندہ مقرر ہے، خطیب ہے، تو رات کو کی جانے والی تقریر کا معاوضہ مالی لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو مسند تدریس پر 1 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ رات جس بندے نے کسی اجلاس میں شرکت کر کے وہاں تقریر کی ہو، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس تقریر کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ صبح اٹھ کر مسند تدریس پر بیٹھے، یعنی اگر جیب کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پابندی کے ساتھ مسند پر بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دین کے لحاظ سے کچھ دینے پر بالکل تیار ہے، اور وہ راضی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو صلاحیت میرے اندر رکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں یہ لے کر قبر میں اتر جاؤں، میں ساتھ لے جاؤں، میرا یہ ارادہ نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنی امانت اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی ہے یہ آپ مجھ سے وصول کر لیجئے اور اسے لے کر آگے پہنچائیے۔ اس لیے اساتذہ رات محنت کر کے، بڑی جد و جہد کے ساتھ، سردی گرمی ہر طرح کا موسم برداشت کر کے
اور ہر طرح کی مشقت دیکھنے کے بعد بھی صبح مسند پر بیٹھتے ہیں، اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عادیت کی مراد آپ تک پہنچے، آپ بھی دین کے امین بن جائیں اور پھر میدان عمل میں اتر کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ویسی خدمت کریں جیسے ہمارے اسلاف بزرگان دین کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے، یہ میں طلباء سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور جو منتظمین ہیں یعنی جو اس نظام کو اداروں کو سنبھالتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ مسند پر بیٹھنے والے استاذ کو کبھی بھی تنخواہ کا اور وظیفے کا نشہ ہوتا ہی نہیں۔ اسے جو نشہ ہوتا ہے وہ صرف اس شے کا ہوتا ہے جب کتاب سامنے رکھ کر وہ قرآن کی آیت حل کر لیتا ہے یا سرکار کی حدیث حل کر لیتا ہے، جو لطف اس کے قلب میں اس وقت اترتا ہے، اس کے علاوہ ایسا لطف اس کو کہیں آتا ہی نہیں، اور وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنا وطن اور سارے اپنے معاملات، جائیداد، اپنی زمین، ہر طرح کا مشغلہ چھوڑ کر وہ مسند پر بیٹھتا ہے صرف اتنی بات کے لیے کہ وہ لطف حاصل ہو جائے، اور یہ لطف بھی اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پوشیدہ ہے، فقط اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ دور ماضی کے مقابلہ میں انتہائی پستی کا شکار ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم مسند پر بیٹھنے والے لوگ بھی اس لیے پریشان ہیں، حیران ہیں کہ مدارس چل رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں اور سارا نظام چل رہا ہے بہترین سہولیات کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو نتائج باہر سے موصول ہونے چاہیے تھے عوامی سطح پر وہ نہیں حاصل ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ ضرور آئی ہے۔ بندہ ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمی جہاں آئی ہے وہ مقام ہے طلباء کرام کی اصل محنت، جس کو چھوڑ کر آج انہوں نے یہ چاہا کہ ہم مساجد سنبھال لیں، ہم نظام سنبھال لیں، یہ سارے کے سارے معاملات مساجد کے ہمارے اختیار میں آ جائیں، لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ جس وقت یہ ارادے بن گئے ہیں تو آج آپ سمجھیے کہ جو نتیجہ ہمیں ہماری محنت کا ملنا چاہیے تھا، میرے سے مراد اساتذہ ہے، جو نتیجہ ہمیں ہماری محنت کا ملنا چاہیے تھا گرامی قدرادین کو ہمیں عوامی سطح پر نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو ماضی کی تھوڑی سی سیر کراتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہمت میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے اور اس بات کو آپ سمجھ سکیں جس کی طرف بندہ نچیز اشارہ کر رہا ہے۔ ماضی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دور نبوی سے شروع کیجئے اور کو 100-125 سال پہلے تک، کو 150 سال پہلے تک جو ہمارے مشائخ نے اس مسند پر زینت بخشی ہے، جو اس مسند پر جلوہ فرما ہوئے ہیں، ان کا اسوہ میں تھوڑا سا شروع کرتا ہوں، جتنا وقت کا دورانیہ ہے جہاں تک جا سکے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ 8 سال پڑھ لینے کے بعد صرف اتنا بتائیے کہ آج جس وقت فضیلت کی دستار آپ کے سر پہ آنے والی ہے، ہمیں کہیے گا کچھ نہ، لیکن دل ہی دل میں اپنے آپ کو ضرور بتائیے گا کہ آپ واقعاتاً اس دستار کے حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ یہ آپ خود سے فیصلہ کیجیے گا۔ میں ازرہ مزاح خود اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ 8 سال کے بعد جس وقت ہم تمہارے ہاتھ پہ دستار، تمہارے سر پہ دستار باندھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارے ہاتھ ہی فرشتے اللہ کے حکم سے کاٹ نہ ڈالیں، کیا تم ذمہ داریاں ان کے سروں پہ رکھتے رہے ہو؟ یہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، آپ سارے احباب اپنا اپنا محاسبہ خود فرمائیے، بندہ ناچیز کچھ نہیں کہتا۔ ذرا ماضی میں چلیے اور یہاں جو حال تھا علم دین کا، ذرا اس کی سیر آپ کو کرواتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا جب کوفہ بسایا گیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں بزرگوں کو کوفہ میں ذمہ دار بنا کر اور اپنا نائب بنا کر مقرر فرمایا۔ خط لکھا، حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خط کو نقل فرمایا۔ خط کا متن یہ تھا، فرمایا یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب کی طرف سے پیغام ہے اہل کوفہ کے نام۔ اے اہل کوفہ، فرمایا میں نے تمہاری ذات پر
تمہیں اپنی ذات پر اس طرح سے ترجیح دی ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمہاری طرف اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں۔ عمار ابن یاسر ریاست کا نظام سنبھالیں گے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تعلیمی نظام کے نگران بنیں گے، یہ تعلیمی معاملات آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، میں نے تمہاری طرف دو ایسے صحابیوں کو بھیجا ہے، یہ دونوں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نجیب ہے، نجیب لائق اور افاضل صحابہ کو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ خیال کرنا، ریاست کے معاملات میں کبھی بھی عمار کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور تعلیم کے معاملہ میں ابن مسعود کا حق ادا کرتے رہنا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، اس لیے کہ ہر معاملے میں تم انہیں صائب پاؤ گے، تم دیکھو گے۔ بلکہ عبداللہ تو اس شان کا حامل ہے، اس کی ضرورت مجھے تم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، اور ابن مسعود کو میں نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے، لہذا یہ خیال کرنا۔ یہ دور فاروقی ہے، جہاں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا گیا کوفہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے شیخ الحدیث بنا کر کوفہ میں مقرر فرمایا۔ گرامی قدر عزیز، سیدنا ابی فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور غالباً جاری تھا، یا حضرت عثمان غنی کے دور مبارک کی یہ بات ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصال فرما گئے تھے، یہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے کوفہ کا معائنہ فرمایا اور آپ نے دورہ فرمایا نائب امیر المومنین ہونے کے ناطے، تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ داخل ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں، یہ باب مدینہ العلم ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کیسا لائق صحابی ہے، یہ سرکار کے عزیز ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ تم اور ہم سارا شہر باہر نکل کر ان کا استقبال کرے، لہذا جب مولا کائنات کوفہ کے قریب آ جائیں تو تم اپنی مسانید چھوڑ کر یہ سارے کے سارے باہر آ جانا، اپنی مسجد چھوڑنا اور باہر جانا اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا۔ گرامی قدر عزیز، مولا کائنات کا استقبال ہوا، یہ منظر اپنی جگہ دیکھنے کے لائق تھا، لیکن جو دیکھنے کے لائق بات تھی، جس پر تعریف کرنے کے لیے خود مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو جملے ارشاد فرمائے، وہ اس سے میں بڑی بات تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ مرحلہ تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اس عمارت میں داخل ہوئے جہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو یہ منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کہاں وہ منظر جہاں دار ارقم میں بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بحکم الہی حکمت کے ساتھ مخفی طور پر دین حق اسلام کا پیغام آگے پہنچاتے تھے، اور جہاں اصحاب صبح مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے تعلیم دینی وصول فرما رہے تھے، ایک منظر وہ بھی تھا جہاں کپڑے پورے میسر نہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کہیں صبح کے مقام پر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں اصحاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے قرآن عزیز بھی یاد کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ بھی یاد کر رہے ہیں۔ لیکن آج وہ دور آیا ہے کہ جب مسند حدیث پر سرکار کا لائق ترین شاگرد یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، تو آج یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے۔ وہ کیا؟ مولا کائنات اس عمارت میں داخل ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں 4000 قلم دوات رکھا ہوا ہے۔ 4000 قلم دوات وہاں موجود ہے، شاگردوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں روایت حدیث کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے شاگرد ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط فرمان یاد کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذہن میں تلمس طے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ماضی ہے۔ لائق ترین شاگردوں کی مثال میں اگر دیکھنا چاہیں آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا صحابی
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا وہ فرق آپ اندازہ فرمائیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت سرکار کے اس شاگرد کی عمر محض 13 برس ہے، صرف 13 سال۔ یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لفظ ہیں تذکرۃ الحفاظ میں، 13 سال ان کی عمر ہے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھایا۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ بعد میں جب حضرت عمر کا دور آیا تو دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں 2.5 برس گزرے تھے، حضرت صدیق اکبر کا دور سرکار کے وصال کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد ان کی عمر 15.5 برس، 16 برس کی عمر میں آپ لگائیے۔ یہ علم کے لحاظ سے اتنا اونچا مقام رکھنے والا سرکار کا شاگرد اور صحابی تھا، اور حضور کے گھرانے کا فرق کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شورا جو اصحاب بدر پر یعنی بزرگوں پر مشتمل تھی اور افاضل اکابر صحابہ پر مشتمل تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 16 برس کی عمر میں اسی لائق ترین شاگردوں کو اصحاب بدر کے برابر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ دنیا جانتی ہے، یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضور کا چچا زاد ہے، مولا کائنات کا شاگرد ہے، نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور علم کے لحاظ سے اتنا فاضل عالم دین ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ جملہ آپ پر تبصرہ کرتے ہوئے جو آپ نے فرمایا، ترجمان قرآن ہونے کے لحاظ سے آج تفسیر تمہارے سامنے بھی موجود ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو تفسیر میں حدیث میں شاگرد مولا کائنات کے ہیں، حضرت زید بن ثابت کے ہیں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا حضرت عمر کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان اکابر اصحاب کے، لیکن آپ اندازہ فرمائیے وہ مقام اپنی جگہ ہر لحاظ سے اونچا ہے، بڑا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو کوئی تفسیر ایسی کھولی نہیں تھی جو باقاعدہ لکھ کر سامنے رکھی گئی ہوتی؟ آپ کے سامنے تو نسخے موجود ہیں، آپ کو جلالین میسر ہے، آپ کو قرطبی میسر ہے، تفسیر ماتریدی میسر ہے، آپ کو ماوردی میسر ہے، آپ کو البحر المحیط میسر ہے، ہر تفسیر 1400 سال کے ذخیرہ میں جتنی ہماری موجود ہے یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ اپنے میں اور اس ترجمان قرآن میں فرق آپ دیکھیں اتنا اونچا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے مقام کو پائیں، لیکن اتنا تو کہتا ہوں، اتنا تو کم از کم آپ کو قرآن عزیز کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ ان کے وارث تو قرار پائیں صحیح طور پر، بھئی اور کچھ نہ صحیح تو کامل وارث تو آپ بن سکیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا البرہان میں، آپ فرماتے ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاگرد یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا مجھے حیرانگی ہے، اگرچہ یہ ابن عباس حضور کے پڑھائے ہوئے ہیں، ہماری بھی شاگرد ہیں، زید بن ثابت کے شاگرد ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے تفسیر پر اللہ نے ان کو ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی ہے کہ یوں لگتا ہے جب کوئی بندہ ان سے آیت پوچھتا ہے کہ اس کا معنی بیان کیجئے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے اور لوح محفوظ کے درمیان ایک باریک سا پردہ رکھا ہے، فقط ان کے اور لوح محفوظ کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہے۔ جب ان سے بندہ کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ فلاں آیت کی تفسیر بیان فرمائیے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے لوح محفوظ بھی سامنے کیا ہے اور یہ اختیار بھی دے رکھا ہے، یہ پردہ ہٹاتا ہے، وہاں سے تفسیر ملاحظہ کرتا ہے اور جو وہاں لکھا ہوتا ہے وہ یہاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ان کے وارث ہیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیے، چلیں 2-4 مثالیں اور لیجیے۔ یہ بھی ایک دور تھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا، مشقت بڑی کاٹی ہوگی آپ نے، گرمی سردی، ہم بھی آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک طالب علم کو یہیں بیٹھا تھا، میں نام نہیں لیتا، لیکن جیسا موسم ہے وہ کاٹن کا سوٹ پہن کر بیٹھا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے یہاں پر ایک طالب علم بیٹھا تھا تو کاٹن کا سوٹ پہن کر اس سردی میں جہاں جناب والا کوئی کھدر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، وہ کچھ تلاش کرتا ہے تو کچھ، بہرحال وہ اپنی جگہ رہی مشقت، لیکن بہرحال دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں بھائی تمہاری ضرورت ہے، یہاں آؤ، یہاں دیکھو، توجہ کرو، ان کے ساتھ کندھا لگاؤ، یہ اپنی جگہ رہا،
لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو مشقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا عام کے ساتھ کلام ہے، طلباء دین کے ساتھ، جو مشقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کہیں زیادہ مشقت آپ کے علمی آباء دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ چاہیے تو کم از کم کتابیں تو ساری میسر ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کچھ نہ کر کے دکھائیں۔ تو میں صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، شارحین فرماتے ہیں سرکار کا یہ فرمان، ایک زمانہ آئے گا دنیا طلب علم کے لیے ساری دنیا کا سفر کرے گی، اطراف و اکناف عالم کا سفر کیا جائے گا، لیکن اس دور میں مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر آئے گا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں حافظ جلال سیوطی، امام ابن حجر مکی، سب اکابر شارحین اس بات پر متفق ہیں، فرماتے ہیں میں اکثریت نے کہتی ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مالک مالک بنا کیسے ہے؟ وہ مالک ابن انس سے امام مالک اور امام دار الہجرہ کیسے ہوا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے، ایک دور ایسا ہے یہ سب پر آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنیے یہاں پر، یہ بڑا مناسب ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، امام صاحب فرماتے تھے علم پڑھنا امیرہ دا کام کوئی نہیں، اے غریب لوگوں دا کام ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، ایک زمانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر وہ کتاب چاہیے تھی ضرورت کی، جب میسر نہ آئی، ظاہر ہے کچی قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھی، کاتبین لکھتے تھے اور لکھ کر باقاعدہ وہ نسخہ فروخت کرتے اور اپنا روزی رزق کا اہتمام کرتے تھے۔ کاتبین لکھنے والے، پریس میسر نہیں تھے، کتابیں اور نسخے اس طرح سے میسر نہیں تھیں۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے، چونکہ اس زمانے میں گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ بھی شہتیر اور بالوں کے ساتھ بنی ہوتی تھی، کچی چھتیں تھیں۔ گرامی قدر عزیز، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ سنہرا دور بھی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب بیان کیا گیا کہ امام دار الہجرہ یعنی امام مالک اپنے دور طالب علمی میں جب ضرورت کی کتاب میسر آئی ہے تو اس وقت پیسے نہیں تھے، تو آپ نے گھر کی چھت کھولی، چھت کھول کر یہاں سے بالے نکال کر ان کو فروخت کیا، جو قیمت حاصل ہوئی اور اس قیمت سے جا کر اپنی ضرورت کی کتاب خریدی۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا اسی علم کی بدولت کہ پھر وہ دور آیا کہ مدینہ منورہ میں کسی دنیا دار اور بڑے سرمایہ کار اور بڑے تاجر کے استبل میں بھی ایسا مہنگا گھوڑا نہیں کھڑا ہوتا تھا جیسا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استبل میں کھڑا ہوتا۔ وقت آتا ہے، لیکن وہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا مہربانی فرمائے، فضل فرمائے، وہ ایک اپنی جگہ رہا، لیکن اس سے پہلے بہرحال یہ مشقت اٹھانی پڑے گی کتابوں کے ساتھ۔ بہرحال امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اگر آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے جو امام مالک کے ساتھ کیا گیا، جو امام بخاری کے ساتھ کیا گیا، تو پھر آپ کو سب سے پہلے بخاری کا وارث بھی تو بننا پڑے گا نا، آپ کو امام مالک کا وارث بننا پڑے گا۔ آپ نام تو لیتے ہیں حضرت امام یحییٰ ابن معین کا، نام ضرور لیتے ہیں، اسماء الرجال کا اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم۔ گرامی قدر عزیز، آپ اندازہ فرمائیے، جس کے اوپر آنکھ بند ہے اور ماہرین علم اسماء الرجال کے اتفاق کر جائیں کہ جہاں حضرت امام یحییٰ ابن معین کا فرمان آ جائے وہاں آنکھ بند ہے، اس سے آگے رائے کسی کی نہیں چلے گی، یہ اتنا بڑا زمانے کا عالم ہے۔ کبھی آپ اس کی محنت دیکھی اور پڑھی ہے، اس کی محنت کیسی ہے؟ حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبصرہ کرنے والے یہ لکھ گئے، انہوں نے کہا امام یحییٰ ابن معین اتنا بڑا عالم ہے، بعضوں نے کہا 10 لاکھ حدیث کے حافظ، بعضوں نے کچھ، ایک قول یہ بھی آیا حضرت امام یحییٰ ابن معین سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کتنی حدیث کے حافظ ہیں؟ حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو میری زبان سے، میری نظر سے اور میرے قلم سے نہ گزری ہوئی۔ اتنا بڑا بندہ، آپ نے جو ابھی تک خالی پڑھی ہے، آپ نے وہ لطف نہیں لیا جو حدیث لکھنے کا ہوتا ہے۔ میں تو باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، میں آج اظہار کرتا ہوں اس چیز کا 10 سال کے بعد، کبھی نہیں کیا۔ میری کسی تقریر میں، مسند پر، تدریس میں، کسی مقام پر بھی کوئی بندہ میرے سے یہ نہیں سن سکا ہوگا۔ آج آپ کے سامنے اظہار کر دیتا ہوں، میں نے اکابر کو پڑھا تھا کہ وہ خالی روایت پڑھتے نہیں تھے بلکہ لکھتے بھی تھے، تو اس زمانے سے میری عادت ہے، 10 سال گزر گئے،
فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی روایات اگرچہ نقل کی صورت میں ہی صحیح لیکن کتابوں سے لے کر باقاعدہ اپنی تعریف میں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ شاید ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سب میں کھڑا کر دیا جاؤں جہاں یہ اکابر کھڑے ہو جائیں گے۔ یار تو ہی کہ ریاض الصالحین تو بھی گئے ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تانا نہیں دے رہا، میں حقیقت واضح کر رہا ہوں۔ یہ اساتذہ شاید ہو سکتا ہے خلوت میں بیٹھ کر کریں، لیکن بہرحال چونکہ یہ موضوع ہے لتاڑنا آئی تو ان لتاڑنا جنہوں سامنے بیٹھے یعنی جنہوں نے فضیلت کی دستار دینی ہے، یہ آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے یہ میرے جتنے جملے ہیں کئیوں کے لیے یہ ہمت کا باعث ہو جائیں اور وہ اپنی لائن درست کر لیں، اور ممکن ہے کہ کئی ایسے ہیں جو اس لائن میں اس دستار کے حال نہ ہو، چلو آج برکت کے لیے لے جائیں، شاید ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کر جائیں صرف اس وجہ سے کہ چلو یارہ بجائے اس کے کام الٹا ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموشی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ یہ اندازہ فرمائیے یحییٰ ابن معین اتنا بڑا عالم ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو میری قلم سے نہ گزری ہو، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ یحییٰ ابن معین اتنا بڑا حدیث کا عالم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس نبی کے بارے میں جو ان کا قول مروی ہے، کوئی ایک قول بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ نے حضرت امام یحییٰ ابن معین کی دسترس میں نہ رکھا۔ آپ ان کے وارث ہیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیے ان کا مقام، اور پھر اپنا فرق بھی کیجئے گا۔ گرامی قدر حاضرین، حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کا وصال ہوا، آپ سفر حج پر تھے، مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جب تشریف لائے تو یہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے، سلامی پیش کی، جب فارغ ہوئے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، وصال فرما گئے۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ رابطہ کا جو سسٹم آج آسان ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، یہ اس وقت میسر نہیں تھا۔ گرامی قدر عالم، اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے، چند ایک، جنہوں نے حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ عنہ کو یہ پہچان لیا، یہ کہہ کر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کا بہت بڑا عالم، یعنی دنیا جنہیں جانتی ہے پہچانتی ہے صرف نام سے حضرت امام یحییٰ ابن معین، یہ تو وہ ہیں۔ جب وصال ہو گیا تو جس وقت وصال کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب ان کا کیا ہونا چاہیے، تو اہل مدینہ نے مل کر، مدینہ منورہ میں وصال ہوا تھا، اہل مدینہ نے مل کر یہ طے کیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کا یہ ایسا خادم ہے کہ شاید ایسا خدمت گزار اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوا سرکار کی حدیث کا۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے لیے وقف کی ہے، کیوں نہ ہو کہ آج ان کا جو آخری وقت ہے وہ بھی اسی شان کے ساتھ جداگانہ طریقے سے کر دیا جائے۔ کیسے ہوگا؟ کہا چلو چل کے مدینے کا جو گورنر ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے مشورہ کرتے ہیں، وہ خاص بات ایسی ہو جائے کہ ساری دنیا میں جس طرح اس سے الگ تھلگ ہو کر سرکار کی حدیث کی خدمت کی ہے، آج اس کا اعزاز ایسا ہو جائے جو پہلے اور بعد والوں میں سے کسی کو نہ ملا ہو۔ کچھ تو ایسا کرنا چاہیے۔ وہ کیا، اہل مدینہ نے جا کر جس وقت گورنر مدینہ سے یہ بات کی، ان سے کہا کہ یہ حضرت امام یحییٰ ابن معین ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کے بہت بڑے خدمت گزار ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ان کا آخری وقت ہے کہ کسی ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ اولین و آخرین میں سے ان کے علاوہ کسی کا یہ اعزاز نہ ہو۔ گرامی قدر عظیم، شاید ہو سکتا ہے ذخیرہ علم آپ کے پاس بھی ہوگا، آپ مجھ سے اچھے عالم ہوں گے، آپ کا مطالعہ میرے سے زیادہ ہوگا، لیکن بندہ نچیز بہرحال اپنے لحاظ سے عرض کرتا ہے کہ اتنا بڑا اعزاز جنازے کا میں نے کسی کے بارے میں نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے۔ جنازے دیکھے ہیں ہم نے، جاگرے اسی بہت ٹھنڈے لوگوں تو اڑنل گل بندی ہی نہیں، ساڑی بندی ہی نہیں تو اڑنل، یعنی وہ پتہ کہ ایک اپنا طریقہ ہے گفتگو کا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ نہ روان دی عادت ہی نہیں، لیکن کم از کم اتنی عادت ضرور ہے کہ بندہ ناچیز گفتگو زندہ لوگوں میں کرتا ہے، مردے گفتگو کرندہ میں آتی ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن بہرحال کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کو دو چار پھیرے اور لگے، اللہ خیر کرے گا، وہ جو اندر کی کھیتی میں تھوڑی سی جو میت والے آثار ہیں اللہ خیر کرے گا زندہ ہو جائیں گے، وہ زندگی کے آثار آئیں گے یہاں پر۔ لیکن گرامی قدر عظیم، تھوڑا جا زندہ رہ کر اس جملے کو سمجھیں کہ جنازے ہم نے دیکھے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور بڑا بڑا اعلیٰ جنازہ دیکھا ہے اور پاکستان میں دیکھا ہے، لیکن گرامی قدر عظیم میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ اعزاز اگر کسی بندے کو حاصل ہوا ہے تو اس وقت کو حاصل ہوا ہے جن کا نام حضرت امام یحییٰ ابن معین ہے، اور وہ یہ
آل مدینہ نے کہا اعزاز الگ ہونا چاہیے، تو کیا ہے؟ گورنر مدینہ نے کہا تو پھر ان کے اعزاز کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کا آخری وقت جو ہے، یعنی اب جسد مبارک تدفین پر ہے، جنازہ پڑھنا ہے، ان کو کفن دفن کرنا ہے، ان کے سارے معاملات، تو کہا آج وہ چارپائی نکالی جائے جس پر وصال کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا گیا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے تھا، یہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے تھا، یعنی ایسا نہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ذاتی بہت بڑا کام آپ کر گئے تھے، ذاتی نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، سرکار کی شریعت کا، حضور کی حدیث کی اتنی بڑی خدمت تھی کہ آپ اندازہ کیجئے اللہ نے اپنے فضل سے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جس چارپائی پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا گیا، سرکار کا جنازہ مبارک ہوا اور باقی سارے معاملات اور تدفین تک کے جتنے معاملات ہیں، عین اسی تخت پر حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ عنہ کا جسد رکھ کے لوگوں نے قد اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جنازہ ادا کر کے سرکار کے جواب میں جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حدیث کی خدمت کی وجہ سے ہے، حدیث آج بھی موجود ہے، تو کیا ایسا کوئی خدمت گزار آپ نہیں رہ گیا جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ایسی خدمت کرے؟ گرامی قدر عظیم، آپ اپنے اکابر کو پڑھیں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ نہ صحیح تو 6 صدیوں کے بعد ایسا عالم پیدا ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے مذہب کا مدار آج اگر کسی فرد واحد کی تحقیق پر کھڑا ہے تو وہ ایک کندھا صرف حضرت امام شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ پورا مذہب شافعی جو ہے وہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق پر ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا تو ہے کہ نووی کی تحریر میں ایسی کیا برکت ہے کہ 46 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، صرف 46 برس، لیکن ایسی کیا بات ہے، کون سا ایسا عنصر ہے کہ جس نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا زندہ و جاوید کیا کہ آج پورا مذہب امام شافعی صرف ایک بندے کی تحقیق پر کھڑا ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھائیے، سیرت اٹھائیے، امام نووی کو پڑھیے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے یہ لکھ گئے کہ یہ سرکار کے دین کا ایسا خدمت گزار طالب علم ہے کہ زمانہ طالب علمی میں 2 برس تک اس نے اپنی قبر زمین کو لگائی ہی نہیں، 2 سال تک اپنی قبر اس بندے نے زمین پر نہیں لگائی۔ ہم جماعت طلباء پوچھتے تھے کہ نووی تم اپنی کمر جو ہے وہ زمین پر نہیں لگاتے، تم لیٹتے نہیں ہو، تم سوتے نہیں ہو، تم آرام نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دور طالب علمی میں صرف اتنا جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اگر سو گیا تو میرا وہ کام رہ جائے گا، میرا وہ کام رہ جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ فرمائیے تقویٰ طہارت کا یہ حال ہے، یہ میری آپ کو نصیحت ہے، آپ مسجد سنبھالیں، مدرسہ سنبھالیں، لیکن میں آج کر رہا ہوں، یہ آج جامعہ میں شاید ہو سکتا ہے آپ کا آخری دن ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں کو بندہ آپ کو کہے یا نہ کہے، یا آپ اس کی بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن برملا اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبر پر بیٹھے، مصلی پر کھڑے ہو جائیں یا مسند تدریس پر آئیں، جب تک آپ کے سر پہ دستار ہو اور دین کا لیبل جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، مصلی سے اور ممبر سے اٹھ کر کبھی بھی تم میں سے کوئی بندہ باہر کسی دکاندار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بازار میں نظر نہ آئے۔ مصلی کی حرمت کا خیال کرنا، مصلی کی محراب اور ممبر کی حرمت کا خیال کرنا، میرا یہاں کھڑے ہو کر اپنے ایام نہیں گزارنے، بلکہ یہ یاد رکھیے گا اس ممبر کا، اس محراب کا اپنا ایک حق ہے، کچھ نہ یاد آئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد کرنا۔ آپ کو دیکھا گیا آپ دمشق شہر میں رہتے تھے، لیکن وہاں کی غذائی جو اناج وغیرہ ہوتا ہے غلہ، یہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، سبزی نہیں کھاتے تھے، یہاں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یعنی جتنی غذائی اشیاء ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا بائیکاٹ تھا دمشق شہر کے ساتھ۔ وہ طالب علم پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں کی غذا استعمال نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کہنے والے کو آپ جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار پسند نہیں، اس لیے ان کے مال میں آمیزش ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے ان کے مال کا کاروبار کا طریقہ چونکہ شرعی نہیں ہے، یہ لہٰذا مال کماتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کمایا ہوا کوئی لقمہ ایک آدھ میرے اندر اتر گیا، میری تو زندگی کی ساری محنت برباد ہو جائے گی زمانہ طالب علم میں جو کرتا آیا ہوں میں۔ ایک لقمہ نہیں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ہمارے اکابر کا اسوہ ہے، کیسے غذا استعمال کرتے تھے آپ اندازہ فرمائیے۔ ان کے والد نواز شہر سے، گاؤں سے کچھ ڈرائی فروٹ بھیجتے تھے، پانی بھی وہاں سے بھیجا کرتے تھے، یہ پانی بھی وہی استعمال کرتے تھے جو ان کے والد گرامی نواز گاؤں سے بھیجا کرتے تھے، یہ دمشق شہر کا پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ دارالحدیث الاشرفیہ کے شیخ الحدیث سے جب وصال ہوا، یہ آخری بات میرا جملہ سماعت فرمائیے، پھر مسلوں پر اپنے گال جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ملا جاتے، وہ کو وجہ ضرور ہوتی ہے پیچھے۔ آپ یہ مسئلہ سماعت فرمائیے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام نووی کے بعد دارالحدیث الاشرفیہ کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ان کے بیٹے امام تاج الدین سبکی کہتے ہیں، میں نے اکثر اپنے والد امام تقی الدین سبکی کو دیکھا کہ وہ رات کے اوقات میں طلباء کے اٹھنے سے پہلے اٹھتے تھے اور دارالحدیث میں داخل ہو جاتے تھے۔ میں پریشان ہوتا تھا، بابا انہوں کیڑی گل ہے اس وقت یہ دارالحدیث میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے ان کو؟ کہتے ایک دن رات میں نے ٹو لگائی، میں نے کہا آج دیکھوں گا کہ ابا جی اندر کلے کر دے کی نے۔ جس وقت رات ہوئی میں نے دیکھا ابا جی اپنے حجرے سے نیچے آئے اور دارالحدیث میں داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے دروازہ کھول کر آہستہ سے دیکھا اور بڑے آرام سے غیر محسوس طریقے سے جھانکنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد گرامی اپنے یہ رخسار جو ہیں اس مصلے پر مر رہے ہیں جہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے تقی الدین تیری جان قربان ہو جائے اس جگہ پر جہاں رسول اللہ کا غلام نووی بیٹھ کر حدیث پڑھاتا ہوا۔ یہ آپ کے اثاثے ہیں، بہت ساری باتیں بھی رہ گئیں، میں نے سمجھیے کہ یہ موضوع بھی تمہید باندھی ہے۔ 1400 سالہ ائمہ کرام جن کے ہم وارث ہیں، گرامی قدر عظیم، وہ علم کے مقام تک ایسے ہی آئے تھے۔ خاص طلباء کرام سے گزارش ہے، اب آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ منصب دیا ہے، منصب کی حفاظت فرمائیے۔